بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب نوشی ہلاکت و بربادی قسط نمبر 4۔ شراب سے متعلق اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، چند حدیثیں میں سنا چکا ہوں، مزید چند ایک اور سن لیں۔ فرمایا لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، مشکات شریف۔ یعنی مومن ہوتے ہوئے کوئی شراب نہیں پی سکتا۔ بالفاظ دیگر شراب اور ایمان دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن شراب نہیں پی سکتا، یا اس کا ایک اور مفہوم ہے شراب پینے کے دوران ایمان وقتی طور پر شرابی کے دل سے نکالا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سونگی جائے گی، مگر اس کی خوشبو شرابی سونگ نہیں سکتا۔ شرابی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جس نے شراب پی لی اگرچہ نشہ بھی نہیں آیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے 40 دن تک اپنی رحمت کو سمیٹ لے گا، اور جس نے شراب پی لی اور نشے کی حالت میں بھی آ گیا تو 40 دن تک نہ اس کی فرض نماز قبول نہ نفل نماز منظور۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں مر گیا تو وہ بت پرست کی سی موت مرا، العیاذ باللہ العظیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے دنیا سے توبہ کیے بغیر اگر وہ مر گیا تو اس جرم عظیم میں تو جہنم میں جہنمیوں کے بدبودار پیپ اور پسینہ بطور سزا اس کو پلا دیا جائے گا، استغفر اللہ العظیم۔ بہرحال آیات کریمہ کی روشنی میں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں شراب کے بہت سارے شرعی و سماجی اور اخلاقی مفاسد صراحتاً یا اشارتاً بیان کیے گئے ہیں، کچھ اور بھی سن لیں۔ شراب میں مجموعی طور پر نقصان اور مفاسد بہت زیادہ ہیں، لہذا عقلاً اس سے بچنا ضروری ہے۔ حرام ہونے میں اس کو بت پرستی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو قرآن نے رجسن کہا ہے، یعنی پلیدی اور سراسر گندگی، جبکہ انسانی فطرت ہر قسم کی ناپاکیوں سے بچنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ شیطانی عمل اور وظیفہ ہے، اس سے تاکید در تاکید بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بچنے کی صورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ شراب پینے سے باہمی طور پر لڑائی جھگڑے اور دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور کم بخت شیطان یہی چاہتا ہے۔ یہ شراب نوشی انسان کو طاعت اور عبادات بالخصوص نماز سے روک دیتی ہے، جو محروم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آخر خدا را بتائیے کہ جس عمل کی وجہ سے اتنی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا اس کے باوجود انسان اس سے باز نہیں آئے گا؟ انہیں باز آنا چاہیے۔ در حقیقت شراب اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اور جب عقل نہ ہو تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فقہ سنہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس کی وضاحت یوں بھی آئی ہے، الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر ومن شرب الخمر ترک الصلاة ووقع على امه وخالته وامته۔ شراب پینے سے تمام طرح کی بے حیائیوں اور گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، اس سے نماز تو بہرحال چھوٹتی ہے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ شرابی شراب میں مست ہو کر اپنی ماں، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی پر بھی دست درازی کر سکتا ہے۔
اسی کو عربی محاورے میں یوں تعبیر کیا گیا ہے، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، یعنی بے حیا باش و ہر چکھاہی کن۔ اور یہ شراب نوشی انسان کو مکمل طور پر بے حیا ہی بنا دیتی ہے۔ عقل دراصل جوہری انسانیت ہے، جب تک یہ ٹھکانے پر رہے تو انسان انسان ہے۔ شراب اور نشہ آور چیزیں سب سے پہلے انسان کی اسی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی بنا پر اہل عرب نے شراب کو خمر سے تعبیر کیا ہے، لأنه يخامر العقل ويفتر، کہ عقل کو ڈھانک لیتی ہے اور عقلی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جب عقلی صلاحیت کمزور ہو تو انسان نفع اور نقصان، حق اور باطل اور جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے سے محروم ہوتا ہے، اور یہ خرابیاں شراب کے علاوہ تمام نشہ آور چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے میں الخمر ما یخامر العقل میں اصولی اعتبار سے پوری وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے اتفاق کیا تھا۔ اس طرح شراب کی حرمت اور تمام نشہ آور چیزوں کی حرمت پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے بحوالہ فقہ السنہ۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے ساتھ 5ویں قسط میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔